اور وعلیکم السلام۔ ہر مضمون کا کوئی معلم ضرور ہوتا ہے۔ قرآن بھی ایک بہت بڑا مضمون ہے، اس کا معلم ہونا چاہیے، اس کو ذرا واضح کریں۔ قرآن کا معلم، دیکھیے قرآن مجید کا جو اصل معلم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ بتاتا ہے نا، الرحمن علم القرآن، الرحمن اس کا نام ہے، اس نے تعلیم دی قرآن کی۔ سورہ الرحمن 1-4 آئے تھے، الرحمن علم القرآن، الرحمن اس کا نام ہے، تعلیم دی اس نے قرآن کی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، اور اس نے اس کو علم دیا بیان کرنے کا، وضاحت کرنے کا۔ اب پہلا تو معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے کہا سوال میں کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد آپ رفر کر رہے ہیں، شاید آدمیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ کار بتایا کس طرح، وہ پہلے سمجھ لیں۔ 2-3 آیت میں بتاتا ہوں کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ پڑھا رہا ہے تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کس طریقے سے آپ اس کتاب کو اپروچ کریں۔ تو وہ کہتا ہے سورہ نحل 16 کی 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پر جب بھی پڑھو قرآن تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے۔ تو الرحمن نے علم القرآن تعلیم قرآن کی کیسے دی کہ جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے۔ تو اس کے معنی میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ تو یہ اعوذ باللہ پڑھا میں نے اس آیات کی وجہ پہ پڑھا، سورہ النحل 16 اس کی 98 آیت۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ 96، اس میں لکھا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رب اکرم کرم کر دے گا۔ الذی علم بالقلم، اس نے علم دیا قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم، علم دے دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا۔ تو پہلے پڑھا اعوذ باللہ، کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اللہ کے پناہ مانگو شیطان ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اب پڑھو، کس طرح پڑھو؟ اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، بسمی اپنے رب کے نام۔ تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی شیطان رجم سے، پھر پڑھا بسم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم۔ دونوں کمانڈ قرآن میں لکھی ہیں۔ پہلا کمانڈ یہ تھا کہ پڑھو اپنے رب کے پڑھو اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی سے، تو ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کے سے۔ دوسرا اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھوں نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ یہ دو باتیں جب میں نے کہہ دی تو اب آپ سوچیے آپ کے ذہن میں کیا ہوگا۔ ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا تو زناٹے سے شیطان جو ہے بہت سارے خیالات جو کانسیپٹس لے کے آ جائے گا اور وہ اس کو بیفوک کر دے گا، ایسے آیت کے اوپر وہ اوپر آ جائے گی۔ اور آدمی یہ سمجھتا ہے جو شیطان اس کو بتا رہا ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں پریویلنگ ہے وہی سمجھتا ہے یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہی جو قرآن وہی عربی میں وہی سمجھ رہا ہے جو اس کے ذہن میں، قرآن میں وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھو جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگی تو اس کو جانے مت دیں ساتھ میں، اور اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا تو اللہ کی بات سمجھیں کہ یہ میں جانتا ہوں، جو چیز ذہن میں آ گئی تو کہنا یہ جانتا ہوں، یہ میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، وہی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں دکھا رہا ہوتا ہے شیطان۔ تو قرآن کو نیکڈ آئی کرنے کے لیے آپ کو ایز اٹ از پڑھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی اسی وقت میں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے خلق کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی، تو میں نے اس کا ایکسپلینیشن دیا اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے معنی ہے کہ میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ تھوڑی جائے گا، آپ نے بولا یہ سورت تھی، سورہ علق، 27واں مہینہ تھا، رمضان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر اللہ جبرائیل علیہ السلام نے آن کے پہلے ان کو کمانڈ کیا اقرا، انہوں نے کہا ما نبی قارئ۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی، ساری باتیں جو آئیں اب آپ تھوڑی سن رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے، تم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تھوڑی آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، وہ ساری باتیں آئیں گی۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نیکڈ آئی سے پڑھ ہی نہیں سک رہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے پڑھا اتنی ساری باتیں ذہن میں آ گئی، تو وہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو۔ یہ سب جو بتا رہا ہوں یہ وجہ وہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائیں آپ، جب آپ کے اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے نام کے ساتھ،
اور آپ نے جب اقرا بسم ربک الذی جو ہسٹری میں بتایا وہ ایک انفارمیشن اس کو بولے رکھا میں نے اپنے پاس، اس کو میں مان رہا ہوں، الگ ہے وہ بات. لیکن جب یہاں اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے پڑھ اپنے ان کے ذریعے کہہ رہا ہے پڑھ، تو میں پڑھوں اپنے رب کے نام کے ساتھ. میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں جو رحم کرتا ہے، مہربان اور میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں. تو یہ دو چیزیں کا کمبینیشن لے کے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ طریقہ معلم قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہا ہے. لیکن کیا ہوا قرآن مجید کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. رب بنا دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے. البقرہ 2 سورت ہے، اس کی 129 آیت میں رب بنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مابوس کر دے ان میں رسول جو تیری آیات تلاوت کرے گا اور وہ حکمت علم دے گا کتاب کا. تو اس کے معنی معلم پوچھے نا ویعلم الکتاب. اب معلم کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہو گئے معلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہو گئے. وہ تلاوت کرتا ہے آیات کی، کتاب کا علم دیتا ہے، حکمت سے بات کرتا ہے اور تزکیہ. تو یہ طریقہ کار جو ہے کتاب کا علم دینا ہے، یہ معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. یہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے علم دینے کا. کتاب کا علم دے گا، آیت تلاوت کرے گا، کتاب کا علم دے گا، حکمت سے بات کرے گا، تزکیہ کر دے گا، لوگوں کو جسٹیفائی کر دے گا. یہ طریقہ کار معلم. اب آیا انسان. اب میں بھی تو کھڑا ہوں کہ آل عمران 3 اس کی 17 آیت ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں اللہ اسے کتاب دے اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، پھر وہ لوگوں کے لیے یہی کہے گا میرے بندے بن جاؤ، اور علاوہ یہ کہ لیکن وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ. ساتھ جو تم کتاب سکھاتے ہو بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب تم علم دیتے ہو کتاب سے، وبما کنتم تدرسون اور تم درس دیتے ہو کتاب سے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں معلم کون ہوں گے؟ جو کتاب کا علم دیں گے اور کتاب کا درس دیں گے. یہ لکھا ہوا بما کنتم تعلمون الکتاب، تم کتاب کا علم دیتے ہو اور کتاب کا تم درس دیتے ہو. یہ دو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دی جمع میں لوگوں کی. اب مسئلہ کیا ہوا؟ اب آپ آئے یہاں پر لوگ میں لیڈیز اور جینٹس آئے، پہلے جو بھی آ رہے ہیں، پہلے میں طریقہ کار بتا رہا ہوں. تو ہم نے کیا کیا، آج کا موضوع ڈسکرائب تھا بھائی آج قرآن کیا کہتا ہے اولیاء ولی کے بارے میں. تو یہ سب یہ آپ کو کتابچہ دیا گیا، کتاب بکلیٹ، اس میں عربی کی آیتیں تھی اور ترجمہ تھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول جو ہے وہ آیتیں تلاوت کرتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے. تو سنت رسول میں آپ کو بھی آیتیں تلاوت کرنی ہے اور کتاب کا علم دینا ہے. تو آیتیں سامنے رکھ دی گئی، میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی. اولیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے آیتیں رکھ دی، تو میں نے آیتیں تلاوت کی، کتاب کا علم دیا. یہ لکھا ہے بما کنتم تعلمون، وہ سبب وہ کتاب کا علم دیتے ہیں، وہ بما کنتم تدرسون وہ درس بھی دیتے ہیں اور درس بھی دیا. اب کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کے اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں. میں نے اور لوگ کون کر رہا ہے؟ کون کتاب کا کون آیتیں پکڑا رہا ہے کسی لیکچر میں کہ بھائی یہ کتاب ہے، یہ قرآن کی آیتیں، یہ آج ڈسکس کریں گے، کون کر رہا ہے؟ مطلب بہرحال معلم میں نے آپ کو بتا دیا، معلم جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں، معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معلم جو ہے ہر وہ انسان ہے جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور ایگزیکٹلی اسی طرح جیسا کتاب چاہے آیتیں سامنے رکھ کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. سنت رسول میں بھی یہی، ہسٹری میں بھی یہ کہ انہوں نے وقت سچویشن کے مطابق آیتیں آتی تھی، سچویشن کے مطابق. اس طرح قرآن شروع سے آخر تک نہیں نازل ہوا ہے، سچویشن کے مطابق وہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے. یہی طریقہ کار ہے اور یہی سمجھنے کا طریقہ ہے اس کا.